محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بھروسہ کیجئے توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے لا یموت اور اسے موت نہیں آئے گی وسبح بحمدہ اور اسی کے نام کی اسی کی حمد اور اسی کی تسبیح بیان کیجئے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے کیونکہ اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے۔ الذی لا یموت جسے موت نہیں اور بھروسے کے لائق وہی ہوتا ہے جو ہر وقت ہر ایک کے حالات سے باخبر ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے حالات سے ہر وقت باخبر ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور بندوں کے گناہ اور غلطیاں اور نافرمانیاں اس کی وہ خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے سب کے بارے میں علم ہے۔ 7 پردوں میں چھپا کر بھی گناہ کیا جائے تو اللہ اس سے واقف ہے، باخبر ہے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے کوئی ایویڈنس کا ہونا ضروری نہیں ہے تب وہ کسی کے گناہ کو جان پائے گا۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اللہ خبردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر فوری پکڑ لے اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد پکڑے اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ بالکل نہ پکڑے، درگزر کرے، ڈھیل دے دے، مہلت دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام میں آپ منظم بھی ہیں تو پھر آپ کا توکل فائدہ مند ہے، اور اگر آپ کی زندگی کسی کام کرنے میں منظم نہیں ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، الجھی ہوئی ہیں،
ان الجھنوں کو، اس بکھراؤ کو آپ ٹھیک نہیں کرتے، اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھروسہ کر چکے ہیں اللہ پر، تو ایسا بھروسہ نہ دین اس کو قبول کرتا ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات میں ایسا بھروسہ ہے۔ توکل وہ جو اپنی پوری محنت اور کوشش کر کے جو وسائل آپ بروئے کار لا سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ یہ ہے توکل اصل۔ جو اسباب دنیا میں اختیار کرنے چاہیے وہ تمام اسباب اختیار کیجیے۔ اسباب کو چھوڑ کر بندہ گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ بھروسہ نہیں ہے، اصل میں یہ پاگل پن ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اور ہمارا ٹاپک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہترین پلانر تھے، یعنی پلاننگ کرنے کی تو آخر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ چیزوں کو صحیح وے میں لے کے جانا، اس کی ڈائریکشن درست رکھنا، اس پر مشاورت مضبوط کرنا، اس پر جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو جمع کرنا، اور ساری کوشش کر کے پھر اپنے گھٹنے ٹیک کر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہاں پر میرا اینڈ، میری ختم، اب اس سے آگے تیرا کام شروع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ عزیز بھائیو ہمیں دین سمجھاتا ہے، دین، تعبیر دین، تفسیر دین، تبیین دین۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، خفت ازوادہم واملقوا فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر ابلہم فأذن لهم فلقيهم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فأخبره فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم۔ کہتے ہیں جہاد کے اس سفر میں ایک موقع ایسا آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، تقریباً کھانے کو اناج باقی نہیں جو ہماری ضرورت پوری کر سکے، چیزیں موجود نہیں، جو سامان جو زیادہ راہ لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ کے نبی ہم ایسا نہ کریں کہ اپنے اونٹ ذبح کر لیں، یہ تو موجود ہیں ہی، ان کو ذبح کر کے تو کوئی گوشت پکا پکو کے تاکہ جسم و جاں کا رشتہ باقی رہے۔ اللہ کے نبی ایسا کر لیں۔ فأذن لهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ اپنے اونٹ ذبح کر لو۔ رسول اللہ نے جب یہ حکم دیا تو سیدنا عمر وہاں موجود نہیں تھے، کہیں قضاء حاجت کے لیے باہر گئے ہوں گے۔ اب جب حضرت عمر پلٹے تو دیکھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، سواریاں کھولی جا رہی ہیں اور ہتھیار تیز ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ ذبح کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ما بقاؤکم بعد ابلکم، ما بقاؤکم بعد ابلکم، بھائی یہ بتاؤ کہ اگر ہم بھوکے ہوں اور سواریاں ہمارے پاس موجود ہوں تو یہ امید باقی ہے کہ سواری پہ چڑھ کے ممکن ہے کسی آبادی تک پہنچ جائیں، اور اگر سواریاں ہی ذبح کر دیں، سواریاں ہی ذبح کر دیں تو معنی یہ ہے کہ اس کے بعد تو ختم کام۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی، فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بقاؤہم بعد ابلہم، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کہتے ہیں ٹھہرو ذرا۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے گا کہ اگر سواریاں ہی ختم ہو گئیں تو پھر کہیں پہنچنے کا ذریعہ ہی ختم ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ ساتھیو تعبیر سمجھیے، تعبیر۔
یہ حکم اللہ کے نبی کی طرف سے مل گیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ، عقل، فہم، تدبیر، کوئی رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے، کوئی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے۔ یہ سمجھیے گا بات ذرا، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاصمت نہیں ہو گئی، اور امام نے یہ باب نہیں باندھا کہ رسول اللہ سے مخاصمت کا باب۔ عقل، فہم، بصیرت۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کام ہی ختم ہو جائے گا، اگر ایسا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حضرت عمر کی بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بات سمجھ میں آئی، بات معقول تھی، بات معاملے کے تحت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادی فی الناس یأتون بفضل اوزادہم فدعا وبرک علیہ ثم دعاہم بأوعیتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا لوگوں میں اعلان کرو، یأتون بفضل اوزادہم، او بھائی جس کے پاس جو کھجور کی گٹھلی، جو سامان بچا کھچا تمہارے تھیلوں میں ہے وہ سب لے آؤ۔ اب کوئی 2 جو کسی کے پاس نکل آیا، کوئی آدھی کھجور نکل آئی، کوئی گٹھلی نکل آئی، جو سامان جس کے پاس تھا، فدعا، وہ سب رسول اللہ کے سامنے لا کے ڈھیر لگا دیا، فبرک علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا فرمائی، فدعا لہم بأوعیتہم، پھر کہا سارے ہی اپنے اپنے برتن لے کے آ جاؤ۔ سارے صحابہ جو موجود تھے اپنے اپنے برتن لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فاحتنس الناس حتى فرغوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھر بھر کے دیا، اتنا بھر بھر کے دیا، اتنا بھر بھر کے دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جتنا عطا کرنا تھا اللہ کے نبی نے دیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یہاں بھی بھروسہ ہے، توکل، مگر کس بات پر توکل ہے؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کوالٹی، وہ لوگوں کو جمع کرنا اور انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت کو جمع کرنا، یہ دلیری حضرت عمر میں موجود تھی، یہ دلیری حضرت عمر میں موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اور عزیز بھائیوں، یہ بھروسے، یہ توکل، یہ آپ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں نا تو پہلے دوسرے دن تعلق مضبوط بن جاتا ہے، یا سالوں لگتے ہیں تعلق مضبوط بنانے میں؟ سالوں لگتے ہیں، سال، کئی سال گزر جاتے ہیں، تب آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے میرے ریلیشن بڑے اچھے بنے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اصل میں یہ تعلق ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا، یہ بار بار آنے سے، ملاقات کرنے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ مضبوط ہوگا جو توکل کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ ریلیشن کب بنے گا؟ ہم نماز ہی نہ پڑھیں، یہ ریلیشن بن جائے گا۔ ہم جمعے میں نہ آئیں، یہ ریلیشن بن جائے گا۔ ہم اللہ کے دین کو اپنی ضرورت ہی نہ سمجھیں۔ بھائیو، دین ہماری ضرورت ہے، ہم دین کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی زندگی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری زندگی دین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پیدا کرتا ہے اور ختم کرتا ہے، ہماری ضرورت ہے اللہ کا دین، میری مجبوری ہے اللہ کا دین۔ ہم سب دین کی مجبوریاں نہیں ہیں، سمجھیں اللہ عزیز بھائیو، ہم دین کی مجبوریاں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ بڑا ہی خبردار ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے، اسے پتہ ہے، اس نے گن گن کے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میری مخلوق،
ہم نے تمہیں گن گن کے رکھا ہے، شمار کر کر کے رکھا ہے، تمہاری گنتی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، کسی بھی بیماری یا مصیبت سے نپٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور جس چیز سے بچاؤ آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں جتنی احتیاطی تدابیر ہیں، ظاہری یا باطنی، جتنی احتیاطی تدابیر ہیں نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی، ان سب کو اختیار کیجیے۔ نظر آنے والی تو یہ ہو گئی کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے یہ کر لیں، اور نظر نہ آنے والی، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال، ایک حدیث کے لفظ ہے، 5 قسم کے کام ایسے ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب ان 5 کاموں میں تم ملوث ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی عجیب و غریب کام ہوں گے۔ خمس اذا ابتلیتم واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ احتیاطی تدابیر گن گن کے بناتے ہیں، ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہا یہ 5 عادتیں جب آ جائیں گی تو پھر آپ سمجھو کہ معاشروں کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا۔ اور اگلا جملہ یہ کہا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میرے ساتھیوں میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتیاطی تدابیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب قوم بے حیائی پر اتر آتی ہے، جب قوم شرم و حیا اپنے ساتھ، یہ عزیز بھائیوں میری بات یاد رکھیے، قوموں کی بچاؤ کا آخری بیریئر حیا ہوتا ہے، آخری بیریئر، اس کے بعد ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی، وَهُوَ يَعِدُ أَخَاهُ، وہ انصاری اپنے دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَيَاءِ، اور حیا کے بارے میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ٹھہرے اور ایک بات کہی، اور عزیز بھائیوں یہ بات واللہ اس پر آپ تاریخ لکھ ڈالیں، اس پر مضامین چھاپ دیں، اس پر کتابیں لکھیں، یہ مضمون ختم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کا ایک جملہ، وہ جو اپنے ساتھی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رسول اللہ نے فرمایا بھائی دیکھو اگر حیا باقی نہ ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آخری بیریئر ہے، آخری بیریئر ہے حیا۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی جب حیا اٹھ جائے تو پھر ہر قسم کا گناہ، برائی، بدتمیزی، بد اخلاقی، چوری، ڈکیتی، دیکھیں نا ایک شخص میں سے حیا ہی ختم ہو گیا، یہ حیا روکتا ہے، یہ رشتوں کا تقدس ہے، یہ رشتوں کا احترام ہے، یہ معاشرے میں روکتا ہے گناہ کرنے سے، برائیاں کرنے، یہ حیا ہے وہ بیریئر۔ یہ شرم کسی نہ کسی جگہ پر آڑے آتی ہے، کبھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن شرما جاتے ہیں، کبھی حق بات کرنا چاہتے ہیں لیکن شرما جاتے ہیں، شرم آڑے آ جاتی ہے۔ کہیں آپ کے سامنے کوئی شخصیت ایسی کھڑی ہوتی ہے کہ آپ بات کرنا تو چاہتے ہیں، بات بھی آپ کی درست ہے، مگر حیا مانع ہو جاتا ہے۔ کئی چھوٹوں کو بات کرنا چاہتے ہیں، حیا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حیا رکاوٹ ہے اس معاشرے کے گناہوں کے سیلاب میں آخری بند،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھائی اس کو نصیحت کر رہے ہو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر معاشرے اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پھر ہر قسم کے گناہ کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے۔ حیا، شرم۔ رسول اللہ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے، ایک بے حیائی، حتی یعلنوا بہا، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے، لوگ اعلانیہ بے شرمی پر اتر آئیں، لوگ ٹھٹائی سے بے شرمی کا ارتکاب کریں، لوگ بے حیائی کو فیشن کے طور پہ اپنائیں، بے شرمی فیشن بن جائے، بے حیائی فیشن بن جائے، اس پر انویسٹمنٹ ہو جائیں، اس پر بڑی بڑی کمپنیاں اپنے اشتہار لگا کے اس بے حیائی کو بیچیں دنیا میں، حتی یعلنوا بہا، بے حیائی ایک اور بے حیائی کا اعلانیہ ہونا یہ اس سے بڑا گناہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ ہوگا نا، جب اس احتیاطی تدبیر سے ہٹو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، پھر ایسا ہوگا کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ طاعون کے ذریعے پکڑے گا۔ فشا یفشو افشاءً، کسی چیز کا پھیل جانا، کسی چیز کا منتقل ہو جانا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا طاعون کی بیماری پھر پھیلے گی، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اور پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جو بیماریاں تمہارے بڑوں نے دیکھی اور سنی نہیں ہوں گی۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، تمہارے بڑوں نے، باپوں نے، وڈیروں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ یہ 100 سال پہلے کسی کو پتا تھا ایڈز کیا ہوتی ہے؟ یہ کینسر وینسر کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ کتنی بیماریاں ہیں جن کے نام ہم سنتے جا رہے ہیں اور ہر دن دریافت ہوتی جا رہی ہیں اور ہر دن ان کے مریض سامنے آ رہے ہیں اور کیسز پر کیسز ہو رہے ہیں اور سسک سسک کر لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں، سسک سسک کر موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ماسک بھی پہن لیتے ہیں، ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں، سینیٹائزر بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، مگر بھائیو ایک وہ تدابیر ہے جو مسلمان معاشروں کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اپنے گھروں کو سیکیور کرو، ہم اپنے گھروں کو بے حیائی سے بچائیں، ہم اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، بیٹوں کو بے شرمی سے دور رکھیں، ان سے بچو، ان سے اللہ اکبر، اور ان میں مبتلا ہوگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریاں جن کے نام تم نے نہیں سنے ہوں گے، جن کو تم جانتے نہیں ہوگے، جن کا تمہیں علم نہیں ہوگا، جن کے نام یاد کرنے کے لیے ممکن ہے آپ کو کئی دن لگ جائیں، بیماریوں کے نام ہی یاد نہیں ہوتے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ، اور جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، وہ تو ہم خیر پرانے کر رہے ہیں، وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ ناپ تول میں کمیاں کرو گے نا تو جس حیثیت میں جو جتنی بےایمانی اس میں کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر قحط کا شکار ہو جاؤ گے، یا تو معاشرے قحط میں پڑ جائیں گے یا افراد قحط میں پڑ جائیں گے، اور یہ قحط بھوک کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قحط بھوک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ قحط الرجال بھی ہوتا ہے، قحط الرجال، کہ آپ کو لوگ ہی اچھے نہ ملے۔ اچھے لوگ ڈھونڈنا اس معاشرے میں کوئی سوکھا کام ہے آج؟ آپ کو لوگ اچھے مل جائیں، آپ کو رشتہ دار اچھے مل جائیں، کتنا مشکل کام ہے۔ قحط پڑ گیا ہے لوگوں کا، آپ کاروبار کریں کسی سے، معلوم پڑتا ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر شاید بے ایمانی پہ اتر آئے ہیں۔ عزیز بھائیو، قحط، بھوک، مال کم ہونا یہ ایک قحط ہے، مگر لوگ ہی ایسے نہ ملیں، یہ قحط کی ایک اور خطرناک قسم ہے کہ آپ کو معاشرے ٹھیک نہ ملیں۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان معاشروں کا حال ہمارا کیا ہے۔ تو ساتھیو، یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں
اس کو بھی تو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. اللہ فرماتا ہے ہم سال میں 1-2 دفعہ جھٹکا دیتے ہیں تمہیں. غیر معمولی سردی پڑ گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں اجتماعی توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں نجات دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في الهند. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم على أحوالنا. اللهم ارحم على أحوالنا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء عن مواشينا وعن أهلينا. اللهم ارفع عنا البلاء والبواء برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.